کوئٹہ میں 250 افراد کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے۔ اس وقت ملک میں مکمل طور پر ایک غیر جمہوری اور غیر نمائندہ حکومت قائم ہے۔ جب سے لے کر چمن تک پھر کوئٹہ تک اس صوبے میں کتنے بڑے مظاہرے ہوئے، ہزاروں افراد نے ان مظاہروں میں شرکت کی۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن کے نام پہ اس ملک میں جو ڈرامہ رچایا گیا، جس انداز میں بوگس الیکشن کیے گئے، جیلی الیکشن کیے گئے اور قوم 47 کے ذریعے ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی جو اپنی سرشت میں مکمل طور پر غیر جمہوری، غیر نمائندہ اور غیر آئینی حکومت ہے۔ اس حکومت نے آتے ہی اس ملک میں غیر جمہوری، غیر آئینی اقدامات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس حکومت نے ملک میں عدلیہ کو مفلوج کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے نام پر غیر قانونی اقدام اٹھایا اور اس ملک میں صحافت، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پر قدغنے لگانے کے لیے پکا ایک منظور کرایا اور اس وقت ملک میں مکمل طور پر ایک غیر جمہوری اور غیر نمائندہ حکومت قائم ہے۔ اس حکومت کے ان غیر جمہوری اقدامات کے خلاف اور گزشتہ سال 8 فروری کے بوگس الیکشن کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی کی کال پر پورے ملک میں 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا اور پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں، جلسوں، ریلیوں کے انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ عزیز صحافی حضرات، 8 تاریخ کی شب کو حکومت نے، حکومتی اداروں نے چھاپے مارنے، کارکنوں کو ہراساں کرنے کی کارروائی جاری رکھی۔ 8 فروری کے احتجاجی مظاہروں کے شرکاء کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور سیاسی رہنماؤں، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ 9 تاریخ کی رات کو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ کے گھر پر قانون کو پامال کرتے ہوئے چھاپے مارے گئے۔ ان کے خاندان کے افراد کو ہراساں کیا گیا اور گھر کا بہت سا سامان نقدی سمیت ساتھ لے گئے، جبکہ ان کے خاندان، عزیز و قریب دوستوں کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے ضلعی صدر نور خان خلجی پر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ یوگ میں پشتونخوا ملی پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری، ضلع یوگ کے ضلع سیکریٹری جمال خان مندوخیر کو گرفتار کیا گیا۔ عبدل خان، پی ٹی آئی کے عطا محمد، عبدالجبار، بارم کلیوال، نعیم خان اور درجنوں پشتونخوا ملی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ معزز صحافی حضرات، ضلع زیارت سنجاوی میں بے بنیاد ایف آئی آر کے اندراج کے بعد گرفتاریاں کی گئی، گھروں پر چھاپے مارے گئے، فائرنگ اور گاڑی نظر آتش کی گئی۔ ایف آئی آر میں نامزد پشتونخوا مل کے تحصیل سیکریٹری ملک احسان اللہ دومڑ کی گاڑی نظر آتش کی گئی۔ قاہر خان اور شراف الدین کو گرفتار کیا گیا۔ ملک نعیم کے گھر پر اے سی سنجاوی کی موجودگی میں شدید ترین فائرنگ کی گئی۔ چادر اور چاردیواری کی خلاف ورزی، آئین و قانون کی پائمالی کی گئی۔ اے سی سنجاوی آئین و قانون شکنی، چادر اور چاردیواری اور پشتون روایت کی پائمالی کے مرتکب ہوئے اور پشتونخوا مل کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری سردار عبدالرحمان دومڑ، پشتونخوا مل کے ضلع سیکریٹری سردار میرویس خان، پشتونخوا مل کے تحصیل سیکریٹری ملک احسان اللہ دومڑ، جان محمد، شراف الدین، سردار سوراب خان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی۔
ضلع پشین میں پشتونخوا میں کے مرکزی سیکریٹری اجی ابلک افضال تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ، پشتونخوا میں کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری اجی صورت خان کاکڑ اور دیگر رہنماؤں نور ولی خلجی، سید عبدالسلام آغا، نصیب اللہ کلیوال، اجی اکبر خان، علی محمد کلیوال اور دیگر پر غیر قانونی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ معزز صحافی حضرات، ضلع لورلائی میں پشتونخوا میں کے مرکزی سیکریٹری عبدالجبار خان عثمان خیل، پشتونخوا میں کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری دوست محمد نونی، پشتونخوا میں کے ضلع سیکریٹری صفدر مخترواز، تحریک انصاف کے رہنماؤں شراف الدین خدرزئی، شاہ محمد زخپیل، اجی احسن ناصر، نقیب اللہ کاکڑ، داؤد عثمان خیل بلوچستان نیشنل پارٹی کے، اشم عثمان خیل، پاکستان تحریک انصاف کے آیات خان ناصر، ابراہیم ملازئی، یوسف جلال زئی، وزیر شبوزئی، نور محمد نونی، پشتونخوا میں کے احمد جان ناصر، داد خان علیزئی، پاکستان تحریک انصاف کے شفیق خان ناصر، اسام الدین اور نظر امزازئی، نعمت اللہ کنیزئی، ظاہر شاہ، زبیر مروت اور دیگر افراد پر غیر قانونی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ معزز صحافی حضرات، قلعہ سیف اللہ میں تحریک انصاف کے رہنماؤں سیف اللہ شاکر، محمد طارق، امید اللہ اور دیگر درجنوں کارکنوں پر غیر قانونی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ معزز صحافی حضرات، 8 فروری 2024 کے فراڈ الیکشن کے ذریعے غیر نمائندہ پارلیمنٹ اور حکومتیں قائم کی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مفلوج کیا گیا۔ کالا قانون فقائد کے ذریعے صحافت، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، فرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پر قدغن لگائی گئی۔ SIFC کی تشکیل کے ذریعے صوبائی خود مختاری پائمال کی گئی اور تحریک انصاف کے بانی رہنما جناب عمران خان اور دیگر سیاسی اثرات کو پابند سلاسل رکھا گیا۔ موجودہ غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر نمائندہ حکومت اور ان کے سرپرست مقتدرات اپنے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوریت اقدامات کا سلسلہ ترک کرے، بصورت دیگر تحریک اپنے عوام کی تائید و حمایت سے سخت احتجاج پر مجبور ہوگی، جس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوگی۔ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے، تقریباً سارے جو ایف آئی آرز ہیں ان کی ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہے۔ ضلع لورلائی میں تقریباً 25 افراد ان پہ ایف آئی آر کی گئی ہے، 25 افراد پہ، اور ضلع پشین میں 50 سے 45 افراد پہ ایف آئی آر کی گئی ہے۔ ضلع کوئٹہ میں 250 افراد کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے۔ ضلع پشین میں اور ضلع زیارت میں 180 افراد کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے، ضلع زیارت میں سنجاوی میں، اور قلعہ سیف اللہ میں 150 افراد کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے، اور ضلع جوگ میں 45 افراد کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر کا جو ریکارڈ ہے تقریباً یہ سینکڑوں افراد ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے، جن میں پارٹیوں کے مرکزی رہنما، صوبائی رہنما، ضلعی رہنما، تحصیل رہنما اور پارٹیوں کے کارکن شامل ہے۔ یہ سارا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے جو سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں جوگ میں کی گئی ہے۔ جو گرفتاریاں اس وقت کی گئی ہے جوگ میں ایگزیکٹ فگر درجنوں کی تعداد میں ہے۔ کوئٹہ، چمن، پشین، سنجاوی اور جوگ سے جو گرفتاریاں کی گئی ہے وہ درجنوں کی تعداد میں ہے۔ یہ بنیادی بات یہ کہ پورے ملک میں جب سے اس الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، جب سے جیلی حکومتیں قائم کی گئی ہے، اس دن سے آج تک ایسا دن نہیں رہا کہ اس ملک میں کسی نہ کسی شکل میں موجودہ حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہ ہوا ہو۔ پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، سیمینارز ہو رہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے، ریلیاں، احتجاجی جو جلسے ان کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اب صرف اس صوبے کا آپ صورتحال دیکھیں کہ 8 فروری کو یوگ سے لے کر چمن تک پھر کوئٹہ تک اس صوبے میں کتنے بڑے مظاہرے ہوئے، ہزاروں افراد نے ان مظاہروں میں شرکت کی۔ خیبر پختونخوا میں بڑے جلسے ہوئے، پنجاب میں احتجاج ہوا، سندھ میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا۔ تو ہمارا جو احتجاج ہے یہ پرامن ہے، جمہوری ہے، آئینی ہے۔ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ طریقہ کار اختیار کریں گے جو آئین میں درج ہے۔
ہم آئین سے باہر، آئین سے مبرا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے. ہمارا ہر قدم جو ہے وہ آئین کے اندر رہ کر اس کو ہم اٹھائیں گے. تو ہمارا جو احتجاج ہے یہ سارا سال جاری رہا، اور اس کے بعد اگر یہ اقدامات جاری رہے، یہ صورتحال جاری رہی، یہ قدغنیں جاری رہی، یہ گرفتاریاں اور پکڑ دکڑ جاری رہی، تو اس کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی مشاورت سے سخت لائے عمل طے کرے گی. اور اس لائے عمل کے ذریعے ہم حکومت کو، حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات جو اٹھا رہے اس کا تدارک کریں.